سید صغرا صاحب یہ نبی کی اصلی اولاد ہے۔ سید صغرا صاحب ان کے آگے سید لگا ہے، یہی کافی ہے، ورنہ تو آج کے اس دور میں آپ دیکھیں جو پوسٹر دیواروں پہ آپ کو چپکے نظر آئیں گے، ان میں جو پیر صاحب کے القاب ہوتے ہیں، جتنا لمبا چوڑا نام ہوتا ہے، میں تو بعض وقت حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر ان میں پیر صاحب کا نام کیا ہے۔ اتنے القاب ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے 3 مرتبہ موبائل کے اسکرین کو ٹچ کرنا پڑتا۔ میرے بھائیوں، تمام لقب اپنی جگہ ہے، علامہ اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، محدث، محقق، مفکر، سب کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور لفظ سید کو دوسرے پلے پہ رکھ دو تو لفظ سید کا پلہ بھاری ہوگا۔ جو سید صاحب لوگ اپنے نام کے آگے اتنے القاب لگاتے ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی لقب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم کا اتنا بڑا کرم ہے سیدوں کے اوپر کہ کوئی کتنی ہی کوشش کر لے، کتنی ہی محنت کر لے، دنیا کا محدث تو بن سکتا ہے، محقق تو بن سکتا ہے، مفکر تو بن سکتا ہے، مفتی تو بن سکتا ہے، لیکن سید نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، آج کل کچھ نقلی سید بھی چل رہے ہیں، لیکن بات چل رہی ہے اصل سید کی۔ یہ سید کون ہے میرے بھائی؟ یہ سید وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ، تم اور تمہاری قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد جہنم سے آزاد ہے۔ یہ وہ سید ہیں۔ تو سیدوں کے دامن سے وابستہ ہونے والوں، اپنی قسمتوں پہ فخر کیا کرو کہ ہم نے ایک جنتی کے دامن پہ، جنتی کے ہاتھ پہ اپنا سودا کیا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس مجمع میں سے جنتیوں کو نکال کے الگ کھڑا کر دو تو مجھے دیر نہیں لگے گی، میں ایک ایک کا نام لے کے اور اس مجمع سے سارے جنتیوں کو الگ کر دوں گا۔ بہت ہی عجب سا جملہ ہے، کچھ لوگوں کے دل میں کھٹک رہا ہوگا، لیکن سنیے، سب سے پہلے آواز دوں گا کہ جتنے علی کی اولاد ہیں سب ایک طرف آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم انہیں جنتی ہونے کی سند دے گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ باقی کے بچے لوگ ان کا کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں من ماتا حب علی آل محمد من ماتا مومنا، من ماتا شہیدہ، یعنی جو لوگ سید صغرا کے صاحب کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل میں سید صغرا صاحب کی محبت ہوگی تبھی آئے ہیں، سیدوں کی عقیدت ہوگی تبھی اس محفل پاک میں آئے ہیں۔ اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی بستیوں کو چھوڑا، راستے کا سفر طے کیا، اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑا، اس بستی میں حاضر ہوئے۔ کیوں حاضر ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں سیدوں کی محبت ہے تبھی تو آئے۔ اور اسی روشنی میں میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں سیدوں کی یعنی میری اہل بیت کی محبت ہے اور وہ اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو جنتی ہو کے مرا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں تک میری نظر پڑ رہی ہے، جو سید صغرا صاحب کی محبت میں آئے ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سیدوں کو پیغام، یہ اتنا کرم میرے آقا نے جہاں ایک طرف سیدوں پر اپنی مہربانیاں عطا کی ہیں، وہیں سیدوں کو بہت بڑا کام بھی میرے آقا مصطفیٰ کریم نے دیا۔ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دین جو مجھے دیا گیا تھا یہاں لانے کے لیے، میں نے اپنا دین مکمل کیا، اب اسے آگے بڑھانے کی ذمہ داری میرے بیٹوں کی۔ چنانچہ جس دین کو، جس مذہب کو میرے آقا مصطفیٰ کریم مکے سے لے کے مدینہ تک لائے اور پھیلایا، اسے آگے بڑھانے کی جب ضرورت پڑی تو اپنے بیٹوں کو حاضر کیا۔ کبھی تو حضرت امام حسن اس مذہب کو آگے بڑھا رہے ہیں، کبھی امام حسین 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کی قربانی دے کر مذہب اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے حضرت امام زید شہید، جو ہمارے سب سے بڑے جد اعلیٰ، جن کی اولاد میں ہم سب ہیں،
جن کی اولاد میں سید صغرا صاحب ہیں، انہوں نے جب دین پھیلایا، کتنی محنتوں کا سامنا کیا ہے ان سیدوں نے۔ آج یوں ہی نہیں ان کے ہاتھ پیر چومے جاتے، یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ ان کی تعظیم تم پر واجب ہے، یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ یہ سردار ہیں قوم کے۔ انہوں نے بڑی ہی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیوں کا سامنا کیا ہے میرے بھائیوں، تب یہ مذہب اسلام آپ تک پہنچا ہے۔ اسے گوشے گوشے کونے کونے میں پہنچانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو سیدوں نے کیا۔ کوئی غوث اعظم بن کے بغداد کی سرزمین پر اسلام کو پھیلا رہا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز بن کر ہندوستان کی زمین پر مذہب اسلام کا فروغ دے رہا ہے، کوئی سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ بن کے مذہب اسلام کو اپنے نانا جان کے دین کو اس ہندوستان میں پھیلا رہا ہے۔ کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم سے پوچھئے، حضرت سید صغریٰ صاحب سے پوچھئے کہ جب یہاں آئے تھے نہ کوئی ان کی بولی جانتا تھا، نہ وہ کسی کو جانتے تھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے نانا کے عشق میں ڈوب کر اس کفرستان تشریف لائے تھے اور مذہب اسلام کا پرچم نصب کیا تھا۔